باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ کچھ بھی ہو جائے، اگر میرے سامنے کسی انسان کو ایک ایسا زہر کا پیالہ جو بہت سارے زہریلے سانپوں سے نکال کر بھرا گیا ہو، جس میں دودھ ملا ہوا ہو، اس کو کچھ پیاسے پینے کے لیے لپک رہے ہوں، ہلکان ہو رہے ہوں، زور لگا رہے ہوں، حتی الامکان میں کوشش یہی کروں گا کہ میں ان کو زہر کا پیالہ نہ پینے دوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں زہر ہے، اگر انہوں نے پی لیا تو یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرات، جس طرح ایک سلیم فطرت انسان کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو ہلاک، کسی کو تباہ اور کسی کو برباد نہ ہونے دے، اس سے کہیں بڑھ کر خدا کے رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دور کا انسان یا کسی دور کا انسان جہنم کی نظر نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول جان رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ، جس راستے پر یہ قوم جا رہی ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، اور اس راستے پر یہ چلے گئے تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو جس طرح کسی کو زہر پینے سے کوئی انسان روکتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر سنجیدگی کے ساتھ اللہ کا رسول لوگوں کو اس راستے پر جانے سے روکتے ہیں۔ آج کی جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں 3 باتیں کہی گئی۔ ایک بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اے محمد رسول اللہ، یہ کام جو کرنے کے لیے آپ اٹھے ہیں، آپ پہلے وہ نہیں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک انبیاء کی لمبی فہرست ہے، کثیر تعداد میں نبی آئے ہیں اور قوموں کی طرف آئے ہیں، اور انہوں نے بالکل یہی کام کیا ہے جو آپ نے کام کیا ہے، اور ان قوموں کے احوال ہم نے اس کتاب میں آپ کو بتا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں۔ بے شک نبیوں نے اپنی قوموں کو ان کے مطالبے پر نشانیاں بھی دکھائی ہیں، لیکن تمام نبیوں کا فوکس یا تمام نبیوں کی مرکزی توجہ جس بات پر رہی ہے وہ یہی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرائیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، اور لوگوں کے کردار کی، ان کی اعمال کی، ان کے افکار کی تطہیر کریں اور اس کا تزکیہ کریں۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ مشرکین مکہ، تم جس تنتنے میں ہو اور جس آکڑ میں ہو یا جس تکبر اور غرور میں ہو، تم سے پہلے بہت ساری قومی ایسے گزری ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں، معاشی اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، تمدنی اعتبار سے بھی زیادہ طاقتور تھیں، جسمانی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ قوی تھیں، یہ شاندار تہذیب رکھتی تھیں، بڑے بڑے محلات رکھتی تھیں، وسائل بھی تمہارے مقابلے میں ان کے پاس زیادہ تھے، لیکن ان قوموں نے اگر اللہ کے رسول کی تکذیب کی ہے تو ان کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے والی قوموں کا کیا حال ہوا ہے۔ قوم عاد و سمود پر جو خدا کا عذاب گزرا، ان بستیوں سے جو گزرتے تھے جو جہاں خدا کا عذاب اترا اور جو بستیاں کھنڈر بنی ہوئی تھیں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، یہ مطالبے کر رہے ہیں نشانیاں دکھاؤ، آپ کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے ان کو سمجھا دیں اور ان کو بتا دیں کہ یہ راستہ فلاح کا راستہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی ہوتی ہے، آپ کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی، انسان کے ہاتھ میں، نبی کے ہاتھ میں، نبی کی امت کے ہاتھ میں محنت ہے، نتائج کی ذمہ دار یہ نہ بنے، ٹھیکیدار نہ بنے۔ جب یہ انسان نتائج کا ٹھیکیدار خود بنتا ہے، مایوس ہوتا ہے۔ نتائج تو آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ محنت کریں اور اسی پیٹرن پر، اسی طریقے پر محنت کریں جس طریقے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نتائج کس کے ہاتھ میں؟ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہا یہ گیا کہ کام کرتے چلے جائیے، بس کرتے چلے جائیے، نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اپنا کام کرتے چلے جائیے۔ بلکہ ان کی جو لغو باتیں ہیں کہ نشانی دکھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پہلے جن قوموں نے نشانیاں مانگی تھیں ان کو نشانیاں پھر دکھائی تو گئی تھیں، کتنے لوگ ایمان لے آئے تھے؟ نشانیوں سے لوگ ایمان نہیں لاتے، لوگ اطمینان قلب سے ایمان لاتے ہیں، اور اطمینان قلب حاصل کرنے کا ذریعہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا نہیں دیا۔ دل کا اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اب اس آیت کو آپ سنیں گے تو آپ کو اچھی سمجھ آ جائے گی۔ کذالک، اسی طرح، یعنی مثال دی جاتی ہے نا، یہ کام اسی طرح، یعنی اسی طرح
یہ کام پہلا کام نہیں ہے اے محمد رسول اللہ جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے. اسی طرح ارسلناک ہم نے بھیجا ہے فی امت قد خلت من قبلہا، ہر امت میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہے. اس امت سے جس امت میں آپ اترے ہوئے ہیں، جن کو آپ پیغام سنا رہے ہیں، اس سے پہلے کئی امتیں گزری ہیں، اور ہر امت میں ہم نے اسی طرح بھیجا ہے جس طرح ہم نے آپ کو اس امت کی طرف بھیجا ہے. نہ یہ پہلی امت ہے جس کی طرف آئے ہیں، نہ پہلے آپ نبی ہیں. یار یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امت بھی آخری ہے اور نبی بھی آپ آخری ہیں، لیکن آپ پہلے نبی نہیں ہیں. پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام تھے. اور پھر فرمایا لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کو تلاوت کر کے سنائیں. الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ کا کام معجزے دکھانا نہیں ہے، نشانیاں دکھانا نہیں ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ کے قرآن کی تلاوت پڑھ کر سنائیں. یہ اصل چیز ہے میرے عزیز دوستو. اس جیسی نعمت انسانیت کے پاس نہیں ہے. اس جیسی نعمت کسی کے پاس نہیں ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا کی ہے. یہ قرآن کی صورت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے ہم بہت خوش ہوتے ہیں کبھی کبھی، یہ چند منٹ ہم بیٹھتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سر جوڑ کر. یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. تو آپ کا کام یہ ہے لتتلو، تاکہ آپ تلاوت کریں علیہم ان کے اوپر، الذی اس چیز کی تلاوت کریں، اوحینا الیک جو ہم نے آپ کی طرف واحی کی ہے. واحی کیا کی تھی؟ یہ قرآن کیا تھا نا، آپ ان کو قرآن سنائیں. اور پھر فرمایا کہ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ انکار کر رہے ہیں رحمان کا. رحمان کے لفظ سے ان کو چڑ تھی، اللہ کا لفظ سے یہ آشنا تھے. اللہ کے رسول نے آ کر بڑی اصطلاحیں دی ہیں دنیا کو، ان میں ایک اصطلاح رحمان کی اصطلاح بھی تھی. یہ رحمان کی اصطلاح اس طرح لگتا تھا مشرکین کو جس طرح ان کو آگ لگ گئی ہو. یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کعبے کے سامنے بیٹھ رہے تھے، یا اللہ یا رحمان دعا مانگ رہے تھے. دیکھیے جی، مشکل حالات میں مومن کا سب سے بڑا سہارا دعا ہوتی ہے. تو دعا مانگ رہے تھے. ابو جہل کہیں پاس سے گزرا اور اس نے سن لیا کہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا رحمان. اس بد شعار انسان نے جا کر اپنے سرداروں کو اکٹھا کیا. نے کہا لو جی، یہ کہا کرتا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. آج وہ خود شرک کر رہا تھا. اس نے کہا وہ کیسے شرک کر رہا تھا؟ اس نے کہا یہ آج اللہ کے ساتھ رحمان کو بھی پکار رہا تھا. اس نے شرک کر لیا. تو رحمان کا لفظ زبردست لفظ ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، بلکہ جس نام سے پکارو وہی نام ہے تمہارا. ہر نام اللہ کا نام ہے، کیونکہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جی، رحمان بھی وہی ہے اور اللہ بھی وہی ہے. اللہ آپ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے صفاتی نام ہیں. تو یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو کہہ دو قل ہو ربی، تم انکار کرتے ہو تو انکار کرتے رہو، لیکن وہ میرا رب ہے. جی، وہ میرا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے میں ماتھا ٹیکوں، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے میں محبت کروں، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کی میں اطاعت کروں. پوجا و پرستش اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، اور اطاعت بھی اللہ کے لیے. عبادت میں یہ تینوں مفہوم شامل ہیں. وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے میرا اللہ، اور وہی میرا رب ہے. اور فرمایا علیہ توکلت، میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے. سارے لوگ مخالف ہیں نا، سارے لوگ مخالف ہیں. کچھ اپنے بھی سیانے لوگ آ کر کہتے تھے ذرا ہلکا ہاتھ رکھو، سارے زمانے کو آپ نے چھیڑ دیا ہے، ادھر بھی سارے محاذ کھول دیے ہیں ایسا ایسا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے حکم دیا تھا ناک کے سیر پر، ایک شوشے پر بھی اللہ کے رسول نے سمجھوتا نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا کہ کچھ اس کی مانو کچھ چچا کہتے رہے. جی، انصاف کی بات کہنے کے لیے آئے ہیں آپ کی برادری کے لوگ. چلو آپ اپنی 99 منوا لیں، ایک تو ان کی بھی مانیں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، تب بھی اس دعوت پر کوئی سمجھوتا ہونے والا نہیں ہے. جی، تو کہا یہ گیا ہے میں نے اس کے اوپر توکل کیا ہے، میں نے اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ، جملہ امور کا انجام کار جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. طاقت ان کے پاس ہو، قوت ان کے پاس ہو، فوجیں ان کے پاس ہوں، اسلحہ ان کے پاس ہو، اقتدار ان کے پاس ہو، جتھا و جماعت ان کی پشت پر کھڑی ہوئی ہو، سارا زمانہ ان کا پشتیبان ہو، لیکن دوسری طرف جن کے پاس اللہ ہو، فتح کس کو ہوتی ہے، عزت کس کو ملتی ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو. اب تو تاریخ کی بڑی شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ بڑے طاقتور اور بڑے بین الاقوامی طاقتوں اور قوتوں کے مالک ہیں جی، جو کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو کیا کر دیں گے، بالکل پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے. یہی زمین پر بیٹھنے والے پیوند پوش اور خاک نشین لوگوں نے ان کو شکست دی ہے اور زمانے نے دیکھا ہے. ہیں جی، تو علیہ متاب، اس کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے، وہی آخری ٹھکانہ ہے. متاب وہی اصل گھر ہے، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. میں نے تو اسی کے اوپر بھروسہ کیا. اللہم صلی علی